چونکہ درس حدیث ہے، سارے احباب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر۔ به قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری شریف کا آخری باب اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی لائی ہوئی حدیث مبارک بمائے سند کے پڑھی گئی، آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اور جن بچیوں نے شروع سال سے لے کے اب تک بخاری شریف کو درسن پڑھا ہے، اس حدیث پاک کے سننے سے ان کی اس کتاب کا، اس سبق کا اختتام اور تکمیل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اور خصوصاً ان بچیوں کو اس کے انوارات، فیوزات، برکات اپنی شایان شان عطا فرمائے۔ یہاں چونکہ یہ درس کا ماحول ہے تو درس میں طالب علم کا ہونا ضروری ہے، پھر طالب علم جو ہوگا اس کے والدین بھی ہوں گے، اس کے اعزاء اقارب رشتہ دار بھی ہوں گے، اور پھر اس نسبت سے بہت سارے اہل ایمان، اہل اسلام، مرد اور خواتین مسلمان بھی جمع ہیں۔ تو میں ان ساری نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے معروضات میں 4 باتیں عرض کروں گا۔ پہلے تو میرا ذہن کچھ اور تھا، مولویانہ، مدرسانہ، لیکن حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ عوامی درس ہونا چاہیے، باقاعدہ مولویانہ سبق والی بات کم ہونی چاہیے۔ میں آپ کو 3 واقعے سناتا ہوں۔ پہلے 2 واقعے امام ابن کثیر نے الاصابہ کے اندر لکھے ہیں، اور تیسرا واقعہ خود اسی صحیح بخاری شریف کی کتاب التفسیر کے شروع کے اندر موجود ہے۔ پہلے جو 2 واقعے ہیں وہ دنیا میں ہو چکے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں، اور تیسرا واقعہ قیامت کے دن ہوگا، وہ سناتا ہوں۔ پہلے واقعے کا تعلق طالب علم کے ساتھ ہے، چاہے وہ طالب ہو چاہے وہ طالبہ ہو۔
طلباء ہوں یا طالبات ہوں، پہلا واقعہ، پہلا قصہ، پہلی کہانی، میرا اصل مخاطب سامع وہ لوگ ہیں، لیکن ضمن میں ہم سب سنیں گے۔ دوسرا واقعہ وہ ان کے والدین، ان کے سرپرست، ان کے اولیاء جو بچوں کے ہیں، بچیوں کے ہیں، میرا اصل موضوع سخن ان کی طرف ہے۔ اور تیسرا واقعہ سب کے لیے ہے۔ پھر چوتھی بات میری آج کی وہ اس حدیث اور سبق کے متعلق 2-3 باتیں ہوں گی۔ پہلا واقعہ امام ابن کثیر نے الاصابہ کے اندر طالب علم کا لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نظم سن رہے تھے، ایمان تازہ ہو رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکت پیدا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ابتداء اسلام ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابھی تک صرف 5 بندے مسلمان ہوئے۔ اتنی ابتدا ہے کہ ابھی تک صرف 5 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ بالکل اسلام کی ابتدا کا زمانہ ہے۔ مکہ شہر سے نکلتے ہیں بحر کی طرف، کس غرض کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پانی دونوں کے پاس نہیں ہے۔ قرب و جوار کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، قریب پانی کا امکان نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بکریاں نظر آ رہی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ساتھ کوئی بندہ بھی ہوگا چرانے والا، شاید اس کے پاس پانی ہو، معلوم کرتا ہوں۔ آواز دیتے ہیں بکریوں والا کوئی ہے، تو ایک بچے کی آواز آتی ہے، قریب آ جاتا ہے بچہ، ہاں بھی تیرے پاس پانی ہے؟ بچہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو تیرے پاس پانی نہیں ہے تو بکریاں ہیں، کوئی بکری ہوگی دودھ دینے والی، کسی بکری کا دودھ ہمیں نکالنے دے، پینے دے، پیاس ہے، چلو ہم بکری کا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، بکریاں ہیں، دودھ والی بھی ہیں، لیکن میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امین ہوں، بکریاں میری اپنی نہیں ہیں، میں چرواہ ہوں، مزدور ہوں، یہ خیانت ہے مالک کی مال میں، اور میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کو اجازت نہیں دیتا دودھ نکالنے کی، اور نہ دودھ نکال کے دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو ایسی کوئی بکری جو دودھ دینا چھوڑ گئی ہو، کھانکھڑ بکری، کوئی ایسی بکری جو دودھ دینا چھوڑ گئی ہو، ایسی کوئی بکری بتا دے، اس میں تو کوئی خیانت نہیں ہے، مالک کی دودھ تو وہاں ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ایسی بکریاں بھی ہیں۔ تو ایک بکری پکڑ کے لے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، تو دودھ سے تھن بھر جاتے ہیں۔ غرضے کے تینوں سیر ہو کے دودھ پیتے ہیں، وہ بچہ بھی دودھ پی لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پی لیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دودھ پی لیتے ہیں، تینوں دودھ پی لیتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی برکت تھی۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، یہ دونوں واپس اپنے گھر آ گئے، بچہ بھی گھر آ گیا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے وہ بچہ کھڑا ہے، ملاقات ہوتی ہے، بھئی کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا، میں وہ بچہ ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں پہچان کیا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کیسے؟ تو کہتا ہے میں آپ سے وہ بات سیکھنے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگا کے پڑھی تھی، وہ بات میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے وہ آج کل کی زبان میں کہوں مجھے وہ دم سکھا دو، مجھے وہ ہدہ سکھا دو، مجھے وہ منتر سکھا دو جس کی وجہ سے دودھ نہ دینے والی بکری کے تھن دودھ سے بھر جائیں۔ مجھے وہ ہدہ، وہ دم، وہ دارو، وہ جو آپ نے منتر پڑھا، جو کلام پڑھا، میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بلکہ علم سیکھنے کے لیے آئے۔ اس غرض سے آیا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہوا ہے، لیکن اس غرض کے لیے آیا نہیں ہے۔ آیا کس لیے ہے؟ سیکھنے کے لیے۔ جو چیز بھی اس وقت اس نے سمجھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی، میں جو سکھاتا ہوں وہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جو سکھاتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں تو یہ سکھاتا ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ایسا کر دیتے ہیں، یہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بچہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ ہے، افقہ من الصحابہ۔ صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ ہے، یہ چھٹے نمبر پہ مسلمان ہوا ہے۔ اس کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے یہ کھڑا ہوتا تو برابر ہوتا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت سے مسواک بنا کے دو۔ یہ بالکل چھوٹی سی قد کے تھے، پتلے دبلے تھے، اتنا پتلے دبلے تھے کہ ان کی ٹانگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بندے کی جو کلائی ہے یہ اس طرح کی پتلی تھی۔ مذاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لیے فرما دیا، اور ایک روایت میں وہاں موجود دوسرے صحابی نے کہہ دیا کہ مسواک کے لیے درخت پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تیری ٹانگیں مسواک ہی تو ہیں۔ اتنا پتلا، اتنا کمزور جسم والا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طالب علم اس کے حدیث پاک میں یا اس کے حالات میں جو امام ابن کثیر نے اس کے القابات لکھے ہیں، ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک والا۔ یعنی یہ خدمت کرتا تھا استاذ کی، استاذ کا جوتا بھی سنبھالنا ہے، استاذ کا عصا بھی سنبھالنا ہے، لکڑی جو استاذ نے عصا مبارک ساتھ رکھا وہ بھی سنبھالنا ہے، استاذ کے لیے لوٹا پانی اس کو بھی سنبھالنا ہے، استاذ کے مسواک کو بھی سنبھالنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بات میں طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان اتنا خدمت کرے کہ یہ چیزیں اس کا نام بن جائیں، یہ چیزیں اس کا لقب بن جائیں۔ صاحب النال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑی بات، کتنا بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کو سنبھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک کو سنبھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک مبارک کو سنبھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے لوٹا پانی کا انتظام، یہ ساری خدمتیں اس بندے نے اپنے ذمہ لے رکھی۔ اور اس خدمت کا صلہ کیا ملا؟ میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ، بصرہ، یہ دو شہر ہیں، یہ حضرت عمر نے بسائے تھے اپنے دور خلافت میں۔ اور جب یہ شہر بس گئے اور یہاں کی آبادی بھی کافی ساری ہو گئی، تو کوفہ کے لوگ ایک وفد لے کر کے، ایک جرگہ لے کر کے، جماعت کی شکل میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ طیبہ آئے کہ ہمارے شہر میں سب کچھ ہے، ساری ضرورتوں کا انتظام ہے، لیکن ہمیں بسا اوقات دینی معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں کوفہ سے مدینہ طیبہ آنا پڑتا ہے۔ اور یہ کتنا سفر ہے، اب اگر ہوائی جہاز کے ذریعے سے جائیں تب بھی 1.5-2 گھنٹے کے قریب کا وقت لگتا ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کے بقاؤ۔ ہوائی سفر بھی اتنا ہے، تو اس وقت تو پیدل کی بات تھی، تو اتنا لمبا سفر کر کے ہمیں مدینہ طیبہ آنا پڑتا ہے، باقی ساری ضرورتوں کا انتظام ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں ہمیں کوئی عالم دے دیں جو ہماری یہ ضرورت بھی وہاں پوری ہو جائے، ہمیں اس کے لیے مدینہ طیبہ نہ آنا پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا کہ ایک عالم جو میں نے اپنے خلافت کے کاموں کے لیے اپنے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے، میں وہ آپ کو دیتا ہوں۔ اور پھر بلوایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے اتنی بات بھی سمجھیں کہ مسلمان آبادی کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت عالم دین ہے۔ مسلمان آبادی کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت عالم دین ہے۔ آج اسکول کو ضرورت سمجھا جاتا ہے، بجلی کو ضرورت سمجھا جاتا ہے، گیس کو ضرورت سمجھا جاتا ہے، روڈ کو ضرورت سمجھا جاتا ہے، کالج کو ضرورت سمجھا جاتا ہے، ڈاکخانہ ہو ضرورت ہے، فلاں ہو ضرورت ہے۔ عالم ہو یا نہ ہو، اس کو مسلمانوں سے یہ حصی چلی گئی ہے، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ کوفہ والوں کے پاس یہ نہیں کہ بالکل مولوی تھے نہیں، مولوی وہاں پہلے بھی تھے، دین جاننے والے وہاں تھے، لیکن اس پائے کا عالم نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جمعہ کے جواب کے لیے، عیدوں کے جواب کے لیے کہ کون سی مسلمانوں کی آبادی میں جمعہ اور عیدیں جائز ہیں، اس میں جہاں باقی شرائط ہیں وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسا عالم وہاں موجود ہو جو ان کو حلال حرام جائز ناجائز جو بھی دینی وہاں ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کا حکم کم از کم ان کو بتا سکے۔ یہ شرطوں میں سے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو بلوایا، اب یہ آ رہے ہیں چھوٹا سا وجود دبلے پتلے سے، تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ سے کوئی بڑا مولانا سے مانگا ہے، آج کل کی زبان میں اس کی بڑی پگڑی ہو، بڑی فلاں ہو، بڑی فلاں ہو، کوئی کر ہو، کوئی فلاں ہو، پتہ چلے وہ مولوی سے آ رہا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو وہاں علامہ ابن کثیر نے جو حضرت امیر المومن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ان کے بارے میں نقل کیا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سراپا علم ہے۔ جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ وجود سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سراپا علم ہے، یہ علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ تو یہ میں نے پہلا قصہ سنایا بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ ایک تو علم کی عظمت کو سمجھیں، پھر یہ سمجھیں کہ علم نے پہنچایا کہاں ہے، علم نے پہنچایا کہاں ہے، کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اگر کہیں ٹھہری اور ٹکی ہے تو ایک عالم
دین پر ٹکی ہے اور کوفہ والوں کی ضرورت اگر پوری ہوئی ہے تو ایک عالم سے پوری ہوئی ہے۔ تو علم کی ضرورت اور عظمت کو بھی سمجھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ علم لینے کے لیے اساتذہ کے ساتھ کتنا محبت خدمت کا تعلق ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کیا کہ بچوں کے والدین ان کے سرپرست، ان کے لیے میں ایک قصہ واقعہ کہانی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے الصحابہ میں لکھی ہے۔ تابعین کے اندر ایک شخص ہیں جن کا نام ہے فرو اور ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے ربیعۃ الرائے۔ یہ محدث بھی ہیں اپنے زمانے کے اور فقیہ بھی ہیں اپنے زمانے کے۔ ان کی فقاہت اور ان کے علم حدیث میں مہارت کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، امام مدینہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے استاد بھی ہیں، استاد کے استاد بھی ہیں، ان دونوں کے استاد بھی ہیں اور استاد کے استاد بھی ہیں۔ ان کی علمیت کے لیے حدیث اور فقہ میں اتنی بات کافی ہے۔ ان کے والد صاحب جن کا نام میں نے فرق بتایا، یہ اپنے گھر سے دین کے لیے سفر پر نکلے۔ اس وقت یہ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی کچھ دن وضع حمل سے باقی تھے، آپ کے مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے اتنا وقت ابھی رہتا تھا، یہ سفر پہ چلے گئے۔ اور اللہ کا کرنا، آج کل تو لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، دنیا کے لیے 4 سال ہے دوسرے ملکوں میں رہ جائیں، تبلیغ والے بیچارے 1 سال کے لیے جائیں تو پھر باتیں کرنے والے پیچھے پتہ نہیں کیا باتیں بنا لیتے ہیں۔ یہ بندہ گیا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، 27 سال کے بعد واپس آیا۔ کہنا آسان ہے، 27 سال جہاد سے پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، 27 سال مکمل ہوئے، واپس آیا۔ واپس آیا، گھر کو تو جانتا تھا، آخر اپنا ہی گھر تھا۔ گھر میں داخل لگا نوجوان سامنے، اس نے کہا بابا تو کون ہے؟ ہمارا گھر ہے۔ یہ کہتا ہے میرا گھر ہے، تو کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے تو کون ہے؟ بابا ہمارا گھر ہے۔ اس بیٹے کو نہیں دیکھ رہا تھا، اب تو بیٹا 27 سال کا ہے، جوان ہے، 27 سال کا بچہ ہے، جوان ہے۔ یہ باپ کو کہتا ہے بابا تو کہاں؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ وہ کہتا ہے نوجوان بیٹے ہٹ جا، میرا گھر ہے۔ محلے والے آئے، انہوں نے آ کے سمجھایا ربیہ بیٹا یہ آپ ہی کا تو ابو ہے جو 27 سال کے بعد سفر سے واپس آ رہا ہے۔ تعارف ہوا، گھر میں وقت گزرنے لگا، مسجد نبوی میں جاتا ہے، فروخت دیکھتا ہے بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، جیسے یہ مجمع ہے، اس سے بھی کہیں گنے زیادہ مجمع ہوگا، اور درمیان میں ایک آدمی بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور سارا مجمع اس کا محتاج بن کے، شاگرد بن کے حدیثیں سن رہا ہے۔ یہ بھی بیٹھ گئے، یہ بھی سنتے رہے، دیکھا نوجوان وہی ہے جو میرا بیٹا ہے۔ آ کر کے بیوی کو کہنے لگے ربیہ تو بڑا عالم ہے، ربیہ تو بڑا عالم ہے۔ اس نے کہا ہاں اللہ نے علم دیا ہے۔ 2-4 دن کے بعد بیوی سے کہنے لگے جب میں گیا تھا تو میں اتنا پیسے آپ کو دے کے گیا تھا، اتنا سامان چھوڑ کے گیا تھا، اب ذرا حساب کتاب کر لیں کتنا خرچ ہو گیا، کتنا باقی ہے۔ بیوی نے کہا کہ سارا خرچ ہو گیا۔ کہنے لگا وہ تو بہت زیادہ پیسے بنتے تھے، درہم و دینار بہت زیادہ تھے، اتنا کیسے خرچ ہو گئے؟ تو پھر بیوی نے بتایا اب یہ بتا تجھے یہ ربیہ جیسا بیٹا چاہیے یا وہ مال و دولت چاہیے؟ وہ تیرا مال و دولت میں نے یہاں لگایا، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ ربیہ مجھے دیا ہے۔ گویا میں نے وہ سارا تیرا چھوڑا ہوا زر خرچ کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، علم پر، حدیث پر، اپنے بچے کو عالم بنایا۔ تو وہ کہنے لگا وہ خزانہ کیا اس جیسا 1000 گنا بھی ہو تو میں قربان کر سکتا ہوں ایسے بیٹے پر جس کو اللہ نے مسجد نبوی میں استاد حدیث بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو جو آپ کا
کا یہاں خرچ ہو رہا ہے، ان بچوں پر، ان بچیوں پر، بچوں کے والدین کا، ان کے اعزاء کا، ان کے اقارب کا، ان کے رشتہ داروں کا، تو وہ سمجھیں کہ وہ کہاں لگا، ایسی خوبصورت جگہ پر لگا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا مصرف ہمارے مال کا، ہمارے وقت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کا وقت لگا ہے بچوں کے لیے، ان کو علم دین پڑھانے کے لیے، تب بھی صحیح جگہ پر لگا ہے، مال لگا ہے، لگ رہا ہے، صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ آپ کو مکمل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارا مال، ہمارا وقت الحمدللہ صحیح جگہ پر۔ تیسری بات جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ، صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے شروع میں ایک حدیث ہے جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، یقینی بات ہے علماء سے، قیامت کا دن ہوگا، سورج نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مخلوق پسینے میں شراب ہوگا۔ آگے کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ساری مخلوق چاہتی یہ ہے کہ حساب کتاب ہو، رزلٹ جو بھی ہو سو یہاں سے جان چھوٹے۔ تو حدیث پاک میں جو میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں صحیح بخاری شریف کا، ویسے ساری حدیث کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب التفسیر کے بالکل شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث کو لائے تو ساری انسانیت جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، سفارش کرو اللہ تعالیٰ سے، حساب کتاب شروع ہو۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہ سارے جواب دیں گے۔ لیکن ان کے جواب میں جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہے، میں اس کی طرف صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جن نبیوں کے ان 5 کے میں نے نام لیے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 نبیوں کے میں نے نام لیے۔ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اس میں ان 5 کا تذکرہ ہے، باقی حدیث کی کتاب میں اوروں کا بھی تذکرہ ہے۔ ان 5 کے پاس جب مخلوق جائے گی یہ 5 جواب دے دیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، سفارش اللہ کے ہاں حساب کتاب شروع کرنے کی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کہیں گے آخر جاؤ کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں آئیں گے، حضور سفارش کریں گے۔ یہ مسئلہ مقصود نہیں ہے میرا، مقصد میرا ایک لفظ، میں سب کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس کا میں محتاج ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے، مرد بھی محتاج ہے، عورت بھی محتاج ہے۔ سارے نبی یہ 5 کے 5 جو وجہ بتاتے ہیں، کوئی بتاتا ہے میں نے وہ درخت کھا لیا تھا جس سے اللہ نے روکا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کر لیا تھا میرے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن ایک لفظ سارے کہتے ہیں، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں فَيَسْتَحْيِي۔ یہ 5 کے اندر یہ لفظ آتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بات کرتے ہوئے حیا آتی۔ اس لفظ کو ذرا غور کریں، ہر نبی کیا جواب دیتا ہے؟ آدم علیہ السلام کہتا ہے کہ میں تمہاری سفارش کیوں نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے فلاں اجتہادی خطا جو وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ نہیں، اس لیے کہ سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باوجود کہ 40 سال روتے رہے، 40 دن روتے رہے، 40 سال روتے رہے، علی اختلاف روایات، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ قبولیت توبہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، سارے نبی کامیاب، سارے نبی معصوم، لیکن اتنا عرصہ گزر جائے گا، کائنات ساری چلتی چلاتی گزر جائے گی، قیامت کا دن آئے گا، ابا
آدم علیہ السلام کو آج بھی اپنے اس قصور پر جو قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، صرف اجتہادی طور پہ ایک دانہ شیطان کے وسوسے سے فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، وسوسہ ڈال دیا، ایک دانہ کھا لیا۔ آدم کو، میرے اور آپ کے ابو کو قیامت کے دن بھی حیا آ رہی ہے، تو مجھے گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ بس